مصر کی حکومت میں شیخ الازہر اور مفتی علی جمعہ ابو الفضل فیضی کی طرح کا کردار ادا کرنے والے سرکار کے غلام اور سرخرید مجرم ہیں، اور ان کا ساتھ انہوں نے دیا جن کو حرمین سونپا گیا، جو اپنے کو خادم الحرمین کہہ کر پوری دنیا کو چغت بناتے ہیں، پوری دنیا کو جنہوں نے بیوقوف بنایا، جو دنیا کی کسی حکومت نے جرم نہیں کیا تھا وہ انہوں نے کیا، کسی دنیا کی حکومت نے ملک کا نام نہیں بدلا، عراق عراق رہا، شام شام رہا، شام کا نام بشاریہ یا حافظیہ یا اسدیہ اور عراق کا صدامیہ اور مصر کا ناصریہ نہیں رکھا گیا، لیکن جزیرۃ العرب کا نام سعودیہ کس مجرم نے رکھا؟ ملک کا نام بدلنے کا حق کس کو ہے؟ اس کا نام ہے جزیرۃ العرب، اور یہ نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا تھا حضور نے اپنی وفات سے پیشتر، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، مسلمانوں جزیرۃ العرب سے، جزیرۃ العرب سے، شام سے لے کر یمن تک، جدے سے لے کر تمام و زہران و بحرین تک، یہ سب جزیرۃ العرب ہے۔ فرمایا تھا کہ جزیرۃ العرب سے یہودیوں اور عیسائیوں کو نکال دینا، یہ یہاں نہ ہے، یہ حرم ہے، یہ بڑا حرم ہے، اور پھر مکے کی خاک سرزمین چھوٹا حرم ہے، پھر اس کے اندر مسجد حرام اس سے چھوٹا حرم ہے، پھر کعبہ نقطۂ حرم ہے۔ ان مجرموں نے، آل سعود کے مجرموں نے سعود کے نام پر، جو ان کا باپ دادا ہے، سعودی عربیہ نام رکھا، حدیث کا نام ختم کر دیا، جغرافیہ کا نام ختم کر دیا، ملک کو اغوا کیا تاکہ حضور کی حدیث پر پردہ پڑ جائے، اور مطالبہ کرنے والی امت مسلمہ یہ مطالبہ نہ کر سکے کہ جزیرۃ العرب سے یہودیوں اور عیسائیوں کو نکالو۔ امریکن فوجوں کے کیا مانے، برطانیہ سے معاہدوں کے کیا مانے، تیل کے چشمے ان کے حوالے کرنے کے کیا مانے؟ یہ تیل کے چشمے تمہارے باپ کے نہیں، یہ امت اسلامیہ کے ہیں، سونا امت اسلامیہ کا ہے، جزیرۃ العرب کی ہر چیز اور دنیا کی ہر چیز پوری امت کی ہے۔ یہ تصورات میں ڈالیے، ایک خاندان غالب آ گیا، اس نے قبضہ کر لیا، ملک کو اغوا کر لیا، دولت کا اغوا کر لیا، اور صرف ایک شہزادے نے فرانس میں، برطانیہ میں عرب کے محل بنائے، ہوٹل بنائے، اور وہاں کے کھیلوں پر اور وہاں کے مسابقوں پر اور وہاں کے تہواروں پر اور دعوتوں پر ایک ایک رات میں کئی ارب صرف کرتے ہیں۔ اور اسی ملک میں جزیرۃ العرب جس کو نبی نے حرم بنایا، اس ملک میں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ پورے ملک میں گندے چینل، بے حیائی کے چینل اور امریکہ اور یہودیہ کے چینل اس ملک میں کون چلا رہا؟ وہ مجرم شہزادے چلا رہے ہیں، جنہوں نے ملک کو بے حیائی کا اڈا بنانا چاہا ہے، جو ملک میں ڈرگ ایڈکٹس تیار کر رہے ہیں، جو ملک میں عریانیت، بے حیائی، گندا کلچر عام کرنے کے لیے چینل قائم کیے ہوئے ہیں، اور جو چینل جھوٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، جنہوں نے حرمین پر ڈاکے ڈالے اور حرمین کے ارد گرد ہلٹن اور ریڈیسن اور انٹرکانٹیننٹل اور فلاں ناموں سے یہودی کمپنیوں کے ہوٹل قائم کیے۔ یہ جرائم کی فہرست ہے۔ ہم لوگ اپنے دل میں اس آگ کو دبائے ہوئے تھے کہ انہوں نے پردے ڈال رکھے اور خادم الحرمین کہتے ہیں تو جب تک چل رہا ہے چلنے دو، لیکن آج جب انہوں نے جرائم کی حد کر دی، ابھی لیٹسٹ تحقیقات ہیں کہ بشار الاسد جس نے 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، اور جو مجرم ان مجرموں کے ساتھ مل کر جو قرآن کے منکر، عائشہ صدیقہ پر الزام لگانے والے، شیخین کو گالی بکنے والے، سارے صحابہ کو کافر کہنے والے، ان کے ساتھ مل کر قتل عام اہل ایمان کا کیا جا رہا ہے۔ ان کے جلادوں اور مجرموں کے ایئرپورٹ پر، حلب کی سرزمین پر جب مجاہدوں نے قبضہ کیا تو ابھی لیٹسٹ رپورٹ ہے کہ کئی گاڑیاں
سعودیہ کی ہتھیاروں سے بھری ہوئی ان کے بشار کے ایجنٹوں کو بھیجی ہوئی ملی. شام کی حکومت کی مدد کے لیے جدہ کی بندرگاہ سے جو گاڑیاں ہتھیاروں سے بھری ہوئی گئی تھیں حلب کے ایئرپورٹ پر مجاہدوں کے ہاتھ لگی. اور ابھی بالکل 2-4 دن کی بات ہے کہ لبنان میں سعودی سفیر نے یہ بیان دیا کہ حزب اللہ کے لیے ہمارے ملک کے دروازے کھلے ہوئے. اور حزب اللہ جس کو سارے مسلمان اب حزب الشیطان کہتے ہیں، جس نے ہزاروں اہل ایمان کو قصیر کی سرزمین پر اور حلب میں اور حمص میں قتل کیا، اور جو بشار کے ساتھ قتل کی مہم میں شریک ہیں، ان کے بارے میں یہ بیان. اور مصر میں بے حیائی اور دیوسیت اور بدکرداری گندے کیریکٹر کے چینلوں کو پیسہ دینے والے 50,000 ملین ڈالر سعودیہ نے عبد الفتاح سیسی ڈکیت کو، مجرم کو، اسرائیل کے ایجنٹ اور امریکہ کے پٹھو کو دیے. اور اسی طرح اس موجودہ حکومت کے عدلی منصور جس کے بارے میں تحقیق ہو چکی ہے کہ وہ یہودی ہے، تحقیق ہو چکی ہے کہ وہ یہودی ہے، جس کو صدر جمہوریہ ان ڈکیتوں نے بنایا ہے. ایک اسلامی حکومت ختم کرنے کے بعد ان کو صدر جمہوریہ بنایا. اور جس دن 30 جون کے جھوٹے مکارانہ انقلاب کو سامنے دکھایا اور مرسی کے بڑے بڑے میدان میں بھیڑ لگانے والے انسانوں کے اوپر سے فوٹو لے کر چینلوں نے دکھایا کہ یہ فوٹو میدان تحریر کے ہیں، جھوٹ بولا گیا، مکاری کی گئی. نجیب ساویرس جو سب سے بڑا عیسائی دولت مند ہے مصر کا، اس نے روپے کی نالیاں کیا نہریں بہا دی. اور ادھر امارات اور کویت اور سعودی عرب کے مجرموں نے دولت کے دہانے کھول دیے کہ مرسی کی حکومت، اسلامی حکومت، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے والی حکومت کو کچل ڈالو، ان کو شہید کر دو. تو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے حضرت رابعہ ادویہ کے میدان میں اخوانیوں کو اور مسلمانوں کو گولیوں سے بھونا گیا. نماز پڑھتے ہوئے وہ نماز پڑھ رہے اور گولیاں ادھادھن چلا کر سینکڑوں کو نہ صرف زخمی کیا گیا اور اس کے گھاٹ اتارا گیا. وہ احتجاج اور وہ مظاہرہ جو بالکل پرامن تھا، جس میں کبھی ایک ڈھیلا نہیں چلایا گیا، ایک چاقو کا استعمال نہیں کیا گیا، اس کے ہزاروں انسانوں کو ایک ہی دن میں ادھادھن گولیاں چلا کر 4,000 انسانوں کو شہید کیا گیا، 10-15 ہزار کو زخمی کیا گیا اور مظاہرے کو توڑ دیا گیا. ظاہر ہے کہ اگر عوام فیصلہ کرتے ہیں تو عوام نے فیصلہ کیا تھا کہ صدر جمہوریہ مرسی ہوں گے، عوام نے فیصلہ کیا تھا کہ دستور یہ ہوگا، عوام نے ووٹوں سے فیصلہ کیا تھا کہ حکومت ان کی ہوگی، تو جمہوریت ہی فیصلہ کرتی کہ حکومت بدلے گی تو کیا ہوگی. فوجی ڈکیتوں کو یہ اجازت کس نے دی؟ یہ وہ مجرمانہ کردار ہے جس میں حرم کے جھوٹے پاسبان، خادم الحرمین کا لقب جھوٹ کے ساتھ اختیار کرنے والے اور پرانے پہچانے ہوئے مجرم جنہوں نے برطانیہ اور امریکہ سے معاہدہ کر کے یہ حکومت قائم کی تھی. پرانی باتیں تو بہت ہیں، اگر معلومات حاصل کرنی ہے تو ڈاکٹر مسعری کی ویب سائٹ دیکھیے، ڈاکٹر سعد الفقی کی ویب سائٹ دیکھیے، ڈاکٹر محسن العباجی کی ویب سائٹ دیکھیے. اور اس کے علاوہ ابھی 56 سعودیہ کے 56 علماء نے سعودی حکومت کے خلاف اپنی دستخطوں کے ساتھ بیان دیا ہے کہ یہ مجرمانہ کردار کسی حالت میں قابل قبول نہیں ہے. وہ منتخب صدر جمہوریہ تھے، مومن تھے، مسلمان تھے، ان کو ہٹانے کا کسی کو حق نہیں تھا. اور اسلام پسندوں کی حکومت کو ختم کر کے ڈکیتوں، مجرموں، یہودی نوازوں، امریکہ اور یورپ کے ایجنٹوں کی حکومت قائم کرنے والے مجرم ہیں. یہ بات سعودی علماء کہہ رہے ہیں اور میں جن کا نام لے رہا ہوں سب سعودی ہیں، نیشنل سعودی ہیں. ڈاکٹر سعد الفقی کی ویب سائٹ کھولیے، دیکھیے، آپ سے کہہ رہا ہوں رات کو سوئیے گا نہیں، پہلے آل سعود کے جرائم جو سن 25-30 سے چل رہے ہیں ان کو پڑھ لیجیے گا. پڑھیے گا ڈاکٹر المسعری کی ویب سائٹ کو، پڑھیے گا محسن العباجی لکھیے اور آپ
السعد الفقیہ لکھیے اور آپ المساری لکھیے، حقائق آپ کے سامنے انگریزی میں عربی میں آ جائیں گے اور پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا حقائق کیا تھے جن کے بارے میں علماء بھی خاموش تھے۔ اب سن لینا چاہیے، اب پوری دنیا کے علماء اور پوری دنیا کے اہل حق مرسی کے ساتھ ہیں، پوری دنیا کے اہل حق اب مرسی کے ساتھ ہیں، سعودیہ ہو یا کویت، امارات ہو یا دنیا کا کوئی خطہ، یہاں منافقوں اور مجرموں کی حکومتیں ہیں، عیاشوں کی حکومتیں ہیں، وہاں کے عوام اور وہاں کے علماء اور وہاں کے سچے امام مرسی کے ساتھ ہیں۔ اور میں نے ندوے میں کل تقریر کی تھی، میں نے ندوے کے پلیٹ فارم سے اعلان کیا کہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان اخوان کے ساتھ، انڈونیشیا کے مسلمان، ملیشیا کے مسلمان، الجزائر سے تیونس تک کے مسلمان، یمن کے مسلمان اور چپے چپے کے مسلمان مصر کے اخوانیوں کے ساتھ، حسن بنا کے ساتھ، ڈاکٹر مرسی کے ساتھ۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انہیں جیلوں میں تڑپا کر اور ان پر جبر کر کے اور ان کی حکومت توڑ کر ان کو ناکام کر دیں گے تو وہ بھول بھلائیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ معلوم ہو جانا چاہیے عبد الفتاح السیسی ڈکیت کو کہ جب تک ہم لوگ اس کو گدی سے نکال کے پھینک نہیں دیں گے اور جب تک فرعون جیسا حشر اس کا کر نہیں دیں گے، ہم مسلمان دنیا بھر کے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوگی تو طاقت استعمال کریں گے، زبان استعمال ہوگی، قلم استعمال ہوگا، ابلاغ استعمال ہوں گے، لیکن ان سے پہلے اے مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں کہ آل سعود کو سبق سکھا دو کہ تمہاری حکومت اب نہیں رہے گی۔ اب تک تم نے دھوکے دیے، تم نے حرمین کے لبادے اوڑھے، تم نے بیوقوف بنایا، لیکن اب ہم ان کے ساتھ ہیں جو تمہارے خلاف ہیں، جو تمہارے جرائم سے پہلے سے واقف، ہم بھی واقف ہو گئے، اب ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے اور تمہیں جب تک بے دخل کر کے حرمین کو آزاد نہیں کر لیں گے پوری دنیا کے مسلمان اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ہے وہ فیصلہ جسے دیوبند کو، ندوے کو، مدارالعلوم کو، سلفیہ کو، تمام مدارس کو کرنا ہوگا، اور جو اس فیصلے میں کھڑا نہیں ہوگا وہ منافقوں کے ساتھ مرے گا، وہ مجرم ہوگا، وہ گھسپیٹیا ہوگا، وہ آسیب کا سانپ ہوگا، خدا کی بارگاہ میں اس سے سوال کیا جائے گا اور اس کے بعد جواب نہیں ہوگا۔ خدا پوچھے گا کہ میرا ایک بندہ اسلام نافذ کرنا چاہتا تھا، تم نے اسے ختم کر کے یہودیوں کو کیوں بٹھایا؟ تم نے مجرموں کو کیوں موقع دیا؟ تمہیں کس نے دھوکہ دیا؟ تو جو قرآن میں فرمایا گیا جب پیروکار کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے ہم کو گمراہ کیا، تو خدا کہے گا تمہارے بڑے بھی جہنم میں جائیں اور تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اس لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا، کوئی پردہ حائل نہیں رہ گیا، کھلی جنگ ہے، ایک کھلی جنگ ہے، اسلام و کفر کے درمیان، خیر و شر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، صحیح دعوت دینے والوں اور گمراہی کی طرف بلانے والوں کے درمیان ایک جنگ ہے اور اس جنگ میں ہم شریک ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو